ناظرین، آج ملزم غلام سرور کو دوبارہ ٹیکسلا عدالت میں طلب کیا گیا، اور یہ سارا واقعہ ہے کیا اور کیس کی آج کی صورتحال کیا ہے، مکمل طور پر ابھی ہم آپ کو یہ تفصیل بتاتے ہیں۔ اور اس کیس کی مکمل پیروی کرنے والی شخصیت سید حیدر علی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ہمیں مکمل طور پر ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ واقعہ ہے کیا اور آج کی صورتحال اس کی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک واقعہ پیش آیا، محمد ناصر نامی نوجوان لڑکا قتل ہوا اور ملزم جو ہیں وہ غلام سرور نامی شخص ہے۔ اس پورے واقعے کو، اس پورے کیس کو شروع سے فالو کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں سید حیدر علی، جو سابقہ امیدوار بھی رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، تو پورے واقعے کو یہ اچھی طریقے سے واچ کر رہے ہیں۔ اس سارے واقعے کا تازہ ترین جو سٹیٹس ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں اس واقعے کو۔ شاہ صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں پہلے۔ اور جب ڈیڈ باڈی وہاں پر رکھی گئی تھی روڈ پر، اور وہاں پر مطالبات ان کے کیا تھے جو متاثرین ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ نبیل بھائی، سب سے پہلے جو آپ نے اس کو فالو اپ کے لیے کہا ہے کیس کو، تو جب وہ ڈیڈ باڈی وہاں پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے تو وہاں ان کے جو 2-3 مطالبات تھے، اور جو ڈیڈ لاک تھا انتظامیہ اور لواحقین کے درمیان، جو محترم ڈی ایس پی صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی وہاں پہ آئے تھے، تو میں نے وہاں پہ ان کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کے مطالبات ہیں اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ روڈ کھول دیں، کیونکہ آپ کا احتجاجی ریکارڈ ہو گیا اور اب مزید ایمبولینسیں پھنسی ہوئی ہیں، کسی اور کی جان چلی جائے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے مطالبات بتائیں، میں ان سے سائن کروا کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ مناسب بات ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں 4 مطالبات ان کے سامنے آئے تھے۔ اس میں ان کا مطالبہ تھا کہ 780A لگائی جائے، دہشت گردی ہوئی ہے۔ تو دوسرا مطالبہ ان کا تھا کہ یہ یہاں سے انکوائری مارنا کی جائے، یہ ایس پی خود، جو ایس پی پٹھوار ہیں علی صاحب، وہ خود کریں اس کو لوک آفٹر۔ اور ان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں، کیونکہ یہ ایک اکیلے شخص کا کام نہیں ہے، بالکل وہ شخص بھی کافی بوڑھا نظر آ رہا تھا جی 70+ وہ بندہ ہے، اور اگر وہ بہت ماشاءاللہ جوان بھی ہو تو ایک بندے کو قتل نہیں کر سکتا۔ ڈیفینیٹلی بات ہے، انسانی فطرت ہے، جب آپ کسی بھی چیز پہ حاوی آ جائے وہ کوشش ضرور کرتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ جو باقی 3 یا 4 نامعلوم FIR میں ہیں ان کو بھی آپ نامزد کر کے تفتیش کریں۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے وہاں پہ، اور میں نے ان سے ریٹن میں لیے وہ مطالبات، میں نے وہ لکھے بیٹھ کے وہاں پہ، پھر میں نے AC صاحب سے سائن کروائے، DSP صاحب سے سائن کروائے۔ اور کون وہاں پر ان کی طرف سے کون تھا وہ جو متاثرین ہیں؟ ان کے جو مدعی ہیں ناصر کے ماموں فہیم صاحب اور نصیر صاحب، 2 ان کے ماموں ہیں جو سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور رابطے میں ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ سائن کیے، اور میں نے ان سے کہا کہ اب آپ مہربانی کریں، آپ کی بات جو ہے وہ اس کو ہم لے آئے ہیں ڈاکومنٹیشن میں، اب آپ روڈ کھول دیں۔ پھر میں نے وہاں پہ اعلان کیا، میں نے کہا سب دوست وہاں پہنچیں، اللہ والے قبرستان میں جنازہ ہوگا۔ تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری بات مانی اور راستہ کھول دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ ابھی تک جو کچھ یہ کیس چل رہا ہے، آپ مطمئن ہیں؟ امید کچھ آپ کر رہے ہیں؟ جی نبیل بھائی، اصل چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میڈیا پہ بیان نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہو گیا، اس سے ڈیفنس کریٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ چیزیں کل ڈسکس ہوئی ہیں SHO صاحب سے، اور میں کافی مطمئن ہوا ہوں ان کی کارکردگی سے، جو وہ بیہائنڈ دا سین رہ کے چیزیں کر رہے ہیں۔ میں نے 3-4 چیزیں ان کو بتائی ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب اس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، ہم میڈیا ٹاک سے نہیں کر سکتے کہ ہمیں PRO سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ تو میں ابھی تک ان سے مطمئن ہوں، کیوں کل DNA بھی ہو گیا ہے غلام سرور کا، تو DNA کی رپورٹ بھی 8-10 دنوں میں آ جاتی ہے PNA سے، تو وہ رپورٹ بھی آ جائے گی۔ جو باقی چیزیں ابھی اب ہم کریٹ کر رہی ہیں کہ بادہ کا کردار کیا تھا سارے معاملے میں، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جن کا نام نہیں لیا جا رہا ان کا کردار کیا تھا،
اور جو 8.5 کلو کا بھاری پتھر ہے جس سے اس بچے کی ڈیتھ ہوا کہ یہ سر پہ لگنے سے، اچھا جو پتھر مارا گیا یا کوئی اور چیز، کوئی ہتھیار جو یا کوئی؟ جس کو آپ جان لیوا کہتے ہیں نا، جان لیوا ضرب جو ہوتی ہے، جی جی، وہ بتا رہے ہیں کہ ایک 8 کلو کا بڑا سا پتھر تھا، 8.5 کلو کا، اچھا وہ وہ اس کو اٹھا کے ادھر اس جگہ پہ مارا گیا، اس کا جو پورا منہ پریس ہو گیا جس سے، یس، تو وہ 8.5 کلو کا پتھر وہ بزرگ نہیں اٹھا سکتے، تو کوئی تو تھا نا ان کے ساتھ ہیلپ، جس نے اس کی ہیلپ کی ہے، جس نے بچے کو پکڑ کے ذبح کروایا ہے. تو یہ چیزیں ابھی انٹروگیشن جاری ہے اور بہت بہتر طریقے سے جا رہی ہے. تو آپ بھی دیکھیں، ہم بھی اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ میڈیا پرسن ہیں اور آپ کے توسط سے یہ بات میں باقی میڈیا تک اور باقی جو ہمارے ٹیکسلا کے رہائشی ہیں کہ آپ نے اس کیس کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا ہے، آپ نے اس کیس کو ہائی لائٹ رکھنا ہے. جتنا آپ اس معاملے کو اٹھا کے رکھیں گے، جتنا اس معاملے کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، پولیس پہ پریشر بھی رہے گا، اور جلد از جلد جو باقی مجرم ہیں وہ بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے. اچھا شاہ صاحب، یہ بھی آج بھی کچہری میں اس کو لائے گئے غلام سرور کو، اور واپس پھر کچھ اپنا وہ جو ان کا پروسیجر ہوتا ہے وہ کر کے اس کو لے گئے ہیں. یہ ویسے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے عرصے تک جو ہے یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے، انصاف یا جو بھی معاملات جو آخر تک پہنچ جائیں، دیکھیں یہ تو چیز انویسٹیگیشن وغیرہ؟ یہ چیز تو روشن ہے بالکل کہ ہمارے پاس جو انٹروگیشن ہے، جو ہمارے پاس معاملات چلتے ہیں وہ تھوڑے سے لیٹیگیشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ پرولونگ ہوتے ہیں. ان چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور جو قانون میں استحکام ہے ان کو دور کرنا چاہیے. موسٹ پرابیبلی کیونکہ یہ کیس سی پی او صاحب خود دیکھ رہے ہیں، ایس پی پٹوار خود دیکھ رہے ہیں اس کیس کو، اور ڈیلی کی بیس پہ وہ یہاں سے رپورٹ لیتے ہیں ایس ایچ او صاحب سے اور ڈی ایس پی صاحب سے. تو میرا نہیں خیال کہ جو اگلا اپریل کا مہینہ ہے یہ اس میں جو معاملات ہیں وہ سارے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور ود ان 1 منتھ یہ چیزیں کلیئر ہو کے بالکل سب کے سامنے آ جائیں گی، کون کون وہاں پہ شامل تھا، کس نے بچے کو پکڑا ہے، کس نے بچے کو مارا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور ایسے میں یہ جو نوجوان لڑکے آتے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر، تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا کرنا چاہیے، اور والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ ابھی آپ نے پوچھا ہے کہ جو اس سارے معاملے میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ والدین ہیں. بحیثیت والد میں خود یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ 7-8 سال تک وہ اپنے والد اور والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بچہ اپنے آپ سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے پاس سے کوشش کرتا ہے میں سیکھوں، لیکن پہلے 7-8-10 سال بچہ والد کو اور والدہ کو اور اپنے ریلیٹیوز کو دیکھتا ہے. تو جب آپ اس بچے کی پراپر تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ باہر سے تربیت کرتے ہیں اس کی، اور وہ بچہ 8-10 سال کا بچہ جو نابالغ ہوتا ہے، جس کی جو عقل بھی نہیں ہوتا، اس بچے کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں. تو یہاں والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیج کے بیغام نہ ہو جایا کریں. ان کو چاہیے کہ بچوں پہ کڑی نظر رکھیں اور چیک اینڈ بیلنس. اگر بچے کے بیگ میں کوئی بھی ایکسٹرا چیز جو والد یا والدہ نے لے کے نہیں دی ہے وہ اس کے بیگ میں اس کے پاس پائی گئی تو اس سے معلوم کریں کہ بیٹا کس نے دی ہے آپ کو. اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ چلیں بچے کو چیز مل گئی ہے، کاپی مل گئی ہے، ربڑ مل گئی ہے، بچے کو کتاب مل گئی ہے. آپ انٹروگیٹ کریں، بچے کے ساتھ دوستی بنا کے رکھیں، بچے کے سامنے جلاد بن کے نہ پیش آئیں گے، بچہ آپ سے چھپ جائے، آپ سے باتیں چھپائے. آپ بچوں کے ساتھ دوستی کا ماحول کریٹ کریں، اور جو بچہ لیگل خواہش کرتا ہے، جائز خواہش کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ پوری کریں اس کی جب آپ جائز خواہشیں پوری کریں گے پھر بچے کو احساس ہوگا کہ میری ناجائز بات نہیں مانی جاتی اور جائز مانی جاتی ہے. اگر آپ اس ساری باتیں نہیں مانیں گے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا کہ یہ میری کوئی بات نہیں مانتے ہیں. آپ بچے کی 4 باتیں ہیں، 2 مانیں 2 چھوڑ دیں. بچے کو بتائیں بیٹا یہ بات آپ کے لیے بینیفیشری ہے، یہ آپ کے لیے ہارمفل ہے. اس طرح بچوں پہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور سب سے ضروری بات، چھوٹے بچوں کو آپ یہ بتائیں کہ بیٹا آپ نے اکیلے میں کہیں بھی کسی ٹیچر کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی انکل کے ساتھ، جو زیادہ مسائل بنتے ہیں وہ فیملی ممبر سے شروع ہوتے ہیں. اچھا، آپ پرسوں ان کے گھر بھی گئے تھے، محمد ناصر جو مقتول ہے نوجوان، تو ان کے والد حیات ہیں اور وہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ان کے ادھر کیا ماحول ہے اس وقت؟ وہی ان کے والد تو تقریباً عرصہ 15 سال سے وہ وفات پا چکے ہیں. اچھا، ان کی والدہ جو ہیں وہ وہاں پہ آیا کی ڈیوٹی کرتی ہیں ہاسپٹل میں، پی او ایف میں. اچھا، ابھی ان کو وہاں پہ کوارٹر ملا ہوا ہے، وہ رہ رہے ہیں 25 ایریا میں، یہ جو 2 نمبر چوکی ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ رہتے ہیں. بیسیکلی یہ لوگ ٹیکسلا ڈوئنگ گلی میں رہتے تھے پہلے، اچھا، یہ یہاں کے رہائشی ہیں، اور ابھی ان کی والدہ کو وہاں پہ کوارٹر ملا ہے تو یہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو یہ بڑے غریب سے لوگ ہیں، اور یہ بیچارہ خود بھی رکشہ چلاتا تھا.
18-19 साल बच्चे की एज है जो मैंने मालूम की है प्रॉपर। उसका अभी अभी ID कार्ड बना था। तो उससे छोटा है, उसका एक भाई है जिसका फ़ारूक नाम है, वो इससे भी छोटा है। और एक इनकी सिस्टर है जिनकी कराची शादी हुई हुई है, वो भी अभी हाल ही दिनों में इधर ही आई हुई हैं। तो बड़े बेचारे वो सफ़ेद पोश किस्म के लोग थे, बड़े वो मस्कीन किस्म के लोग थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया है। और मैं ये बात यहाँ कहता चलूँ कि ये हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है। अब अगर आज मैं सोचूं कि मुझे क्या लगे, नबील भाई आप सोचे मुझे क्या लगे, हमारे घर से तो नहीं गया, अल्लाह ना करे कल किसी और के घर से बचा जा सकता है। तरबियत का फुकदान है, तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है, तालीम बहुत ज़्यादा हो गई है। आप देखें बच्चे 1000 में से 1000 नंबर ले रहे हैं हमारे मैट्रिक और इंटर में, लेकिन बगैर स्कूल जाए। मैं कह रहा हूँ तो फिर लोग माइंड कर जाते हैं कि आप नाम लेके बात करते हैं। आप इदारे देखें कितने बड़े हैं। बच्चे के नंबर आए हैं 992 1000 में से, और उस बच्चे से आप बेसिक कंसेप्ट पूछें ना, मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट आपसे पूछें, फिजिक्स के पूछें, नहीं मालूम कैसे नंबर आ रहे हैं। यहाँ तफ्तीश की ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात है, वो जो बच्चा तो अब फौत हो चुका है, और उनकी कफ़ालत वग़ैरह या उनके लिए कोई हुकूमत से मुतालबा करेंगे, कोई उनका पैकेज या कुछ उनकी इमदाद रसी या कुछ तो होना चाहिए। देखें वो भी पाकिस्तान ही के शहरी हैं, और हमारा भी दिल बड़ा दुख है। आप ख़ुद भी जैसे फॉलो कर रहे हैं साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी नबील भाई, जहाँ तक आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे यही मुतालबा करूँगा कि फेल फॉर एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हैं यहाँ के लोकल, उनके नोटिस में ये बात है। सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के नुमाइंदे उनके घर गए हैं। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला है गरीब लोगों के लिए। और जो नुमाइंदे नहीं गए अभी तक, जो जमातों के नुमाइंदे नहीं वहाँ से पहुँच सके, उनसे भी मेरी इल्तमास है कि आप लोग ख़ुद भी वहाँ जाएँ। और जो हुकूमती जमात है उसके नुमाइंदे, क्योंकि हमारे पास वज़ीर भी मौजूद हैं और MNA और MPA और कौंसलर साहिबान भी यहाँ मौजूद हैं, अगर वो चाहें तो वो बहुत जल्दी उन बच्चों के लिए, उस बच्चे के वर्सा के लिए 8-10 लाख रुपए का पैकेज मंजूर करवा के वज़ीर आला साहब से, या जो हमारे मिनिस्टर है अपने कोटे से भी अगर वो चाहें तो वो उस बच्चे के घर पहुँचाएँ। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो बच्चा खुद रक्षा चला के अपने घर की कफालत कर रहा था, और वालदा उसकी यहाँ पे रक्षा चलाता था वो। जी ये बात तो सबको पता है, जो लोग देखते रहे हैं उस बच्चे को। तो वो बेचारे गरीब लोग हैं, अगर उनकी मदद हो जाएगी तो फिर वो उस तरफ नहीं सोचेंगे कि हम रजनामा करके पैसे ले लें। आपको पता है ज़्यादा मसाइल बनते ही तब है जब वर्षा के पास केस के लिए भी पैसे नहीं होते, और जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो कहते हैं 8-10 लाख रुपए ले लो, बच्चे का खून बेच दो और ये आप जो रजनामा कर लो। अच्छा, सज़ा और जज़ा देने का वो जो इख्तियार है, वो ज़ाहिर बात है हमारी अदलिया के काम है, ठीक है ना। प्रोसीजर उनका चल रहा है, वो अपने तरीके से उसको सज़ा तो देंगे, या जो भी मामला होता है, क्योंकि अब वो कोर्ट में अब उस पर कमेंट नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने तौर पे जिस तरह के ये मुलज़म हैं, ऐसी शख्सियात को हम अपने दरबारों से दूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस तरह के जो मकामात हैं उनसे इनको क्या आप सजेशन करेंगे, क्योंकि ये अदालत से पहले का हम काम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। जी देखें, इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया है नबील भाई। जो मुक़द्दस हस्तियाँ जो मदफून है हमारे जगहों पे, मज़ारों पे, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, वहाँ जाके फातिहा पढ़ते हैं, उनका तक़द्दुस पमाल किया जा रहा है। ये वहाँ पे सूटे लगाने के लिए जाते हैं, इनके धंधे हैं, ये मनशियात फरोश गंदे लोग हैं, और ये सारी चीज़ें हम बारहा दफ़ा यहाँ पे पुलिस जो लोकल उसकी नोटिस में दे चुके हैं। अच्छा शाह साहब, मैं इंटरप्ट करूँगा, नौजवान लड़के स्कूलों कॉलेजों के भी सूटे लगाने जाते हैं, या सरेआम हम देख रहे होते हैं, उनको भी साथ इस कमेंट के बाद ज़रा सजेशन। जी मैं इसी बात को कंप्लीट करूँगा, और मेरा जो नुक्ता था आखिरी वो यही था। आप ये देखें कि सबसे जो सेफ़ जगह है ना चर्च पीने की, वो लोग दरबारों की ओट लेते हैं, और दरबार बदनाम होता है अल्टीमेटली। अभी क्या है वो कि लोग कहते हैं कि बाल शरीफ वाले मज़ार पे ये वाक़या पेश आया है, हम उस तरफ नहीं जाते कि मज़ार क्या है और वहाँ पे कौन मदफून है। इस बात को छोड़ें, जो भी मदफून है हमारे लिए वो मुक़द्दस है, हम उसका एहतराम करते हैं। लेकिन क्या दरबारें और खानकाएँ ये दर्स देते हैं कि ये इस तरह करें आप बच्चों के साथ और आप बच्चों को ज़िबा कर दें? नहीं, कतन नहीं। लेकिन जो आपने बात की है वो इंतहाई ज़रूरी है कि जो बद किरदार, जो बुरा शख्स किसी दरबार पर नज़र आए, अवाम को ख़ुद से उसका बाइकाट करना चाहिए, और स्पेशली अपने जो जवान साल बच्चे हैं उनको आप रास्ता रोकें वहाँ जाने से, और जो अच्छे लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं बिल्कुल अच्छी सोबत में भेजें, जो अच्छे लोग काम चला रहे हैं वहाँ पे आप जाएं, और अपने बच्चों को खुद लेके जाएं, उनको बताएं कि ये फ़लाँ ज़ियारत है, ये वहाँ फ़लाँ अस्सी मदफून है, और ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे ओपन जगह हैं।
ابھی ایسے دربار موجود ہیں ہمارے پاس، ٹیکسلا ہمارے جاد امجد ہیں، ٹیکسلا فتح در سفتو سرکار جو ہیں، وہاں بڑی آپ خود وہاں پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے آپ نے جا کے، مشہدی سرکار موجود ہے، ہم خود وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ سکسیس ہے اوپنلی، وہاں پہ ہر چیز سامنے نظر آتی ہے۔ اب یہ جو دربار ہے یہ پہاڑی کے اوپر جا کے، اور گاڑی وہاں پہ نہیں جاتی ہے، ہر بندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا، مخصوص ٹولہ جس نے نشہ کرنا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہے وہاں پہ پولیس بھی نہیں جاتی ہے، اور چلی بھی جائے تو وہاں پہ کارروائی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ دربار کی اوڑ لیتے ہیں کہ دربار بدنام ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو نوجوان نسل ہماری برباد ہو رہی ہے اس کی ابتدا ان جگہوں سے ہوتی ہے، اور یہ ڈرگ جہاں سے پروڈیوس ہوتی ہیں ان جگہ کو تحس نحس کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہماری تو جو نفرت، ہم مجرم سے تو نفرت نہیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فیکٹریاں چل رہی ہیں وہ فیکٹریاں بند ہونی چاہیے، اور پولیس کے نوٹس میں یہ ہے بات۔ ابھی ہائی ٹیک یونیورسٹی کا آپ حال جا کے دیکھیں، وہاں پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، یو ای ٹی کے لڑکے اور لڑکیاں وہ آئس استعمال کر رہے ہیں، جو کہ سب سے خطرناک ترین نشہ ہے، اور ہے بھی بہت مہنگا، لیکن کیا ہے ابھی قانون سازی نہیں کی گئی آئس پہ۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ اس کے مفاد ہے اس کے پیچھے، لیکن جناب محترم عمران خان صاحب، کیونکہ آپ اس ٹائم والی ہیں ریاست پاکستان کے، مدینہ والی کے ہے نا، نہیں میں یہ لفظ نہیں ادا کرتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے کیا ہو رہا ہے، مدینہ کی ریاست ایک رول ماڈل تھا مسلمانوں کے لیے، یہاں پہ تو اس کا نام بدنام کیا جا رہا ہے نا۔ وہ بھی اسی کو رول ماڈل اپنانا چاہ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مشکلات بھی ہیں۔ دیکھیں بی پریکٹیکل، ہمیں جو بات فیزیبل ہو وہ کرنی چاہیے، آپ وہ چیز کریں، آپ مجھے بتائیں، اب پھر بات سیاسی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چلا ہے کہ فلاں بندے نے چینی میں چوری کی ہے، آپ سزا دی ہے آپ نے اس کو؟ کوئی نہیں دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں بندے نے آٹا بلیک کیا، سزا دی ہے؟ آپ کو پتہ ہے فلاں بندے نے بجلی مہنگی بیچی ہے جان بوجھ کے اور لیپسز کریٹ کیے ہیں، سزا دی ہے؟ سزا ہوگی، قانون گرفت کرے گا سب پر بلا تفریق تو کام چلے گا۔ اب دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ نیب اچھا کام کر رہا ہے، کیا نیب عمران خان کے مخالفین کو پکڑنے کے ادارے کا نام ہے؟ مجھے بتائیں کون سا عمران خان کا نیب پورے پاکستان کا ہے؟ دیکھیں وہ نیشنل ادارہ ہے نا، جب آپ کہتے ہیں کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، تو پورا قومی ادارہ ہے وہ، آپ نے وہاں پہ ایک رکھا ہوا ہے کہ جو عمران خان کے خلاف بولے، جو پی ٹی آئی کے خلاف بولے، ہمیں کوئی ہمدردی نہیں ہے کسی سے، آپ سب چوروں کو بلا تفریق پکڑیں۔ بالکل، لیکن کیا آپ کو فیصل واڈا کی دو شریعت نظر نہیں آئی؟ کیا آپ کو فیصل واڈا کے جو اثاثے نظر نہیں آئے؟ کیا آپ کو آدم سوادی کی کرپشن نظر نہیں آئی؟ کیا آپ کو علیمہ خان کی کرپشن نظر نہیں آئی؟ ہر وہ بندہ جو بیریئر کے اس پار ہوتا ہے وہ کرپٹ ہے، اور جیسے ہی وہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈری میں آتا ہے وہ ریفائن ہو کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو دورہ میں آ رہا ہے، یہ تو آپ اگر مدینہ کی ریاست کا نام لیتے تو آپ خدا را آپ اس ریاست کا نام نہ لیں، بہت مقدس ہستی نے اور بہت مقدس ریاست بنائی تھی، رول ماڈل بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، آپ نے نعرہ لگایا جذباتی، عوام نے آپ کو ووٹ دی ہے، جو کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کو نہیں پڑے گی، لیکن اگر جب تک آپ ہیں والی اس ریاست کے، آپ جتنا کر سکتے ہیں خان صاحب، اور ایک آپ نے مہربانی کرنی ہے کہ اب آپ نے بجلی پہ نوٹس نہیں لینا ہے، آگے رمضان آ گئے، گرمیاں آ گئی ہیں، آپ نوٹس لیں گے بجلی غائب ہو جائے گی، آپ کی اتنی ماشاءاللہ گرفت ہے کہ جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ چیز غائب ہو جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ رمضان میں لوگ جو ہیں وہ گرمی میں روزے بھی رکھیں اور ساتھ بجلی بھی نہ ہو، تو آپ نے مہربانی کر کے نوٹس نہیں لینا ہے کسی چیز کا۔ اور ناظرین، ہمارا جو آج کا پروگرام تھا وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بال میں ایک نوجوان قتل ہوا ہے اس کا پورا آپ کو صورتحال بتائیے۔ سید حیدر علی ہمارے ساتھ آج آئے ہیں، انہوں نے مکمل تفصیلات بتائی ہیں کہ آج تک پہلے دن سے آج تک اس کیس کی کیا صورتحال ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔